بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامہ جنگی۔ میاں معروف جذباتی، نسبی اعتبار سے قریشی، جبکہ جسمانی ڈھانچے سے دکھائی دیتا تھا کہ بچپن سے ہی پاکیزگی کا شکار تھے۔ پولیس کی مخاصمت آپ کی زندگی کی اولین ترجیحات اور مقاصد میں شامل تھی۔ جب بھی بولتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی شعرا بیان مقرر کی روح آپ میں حلول کر گئی ہے۔ ہر وقت ڈاکوؤں اور لیڈروں کے مبارک ہاتھوں سے پرائیڈ آف پرفارمنس لینے کے منتظر رہتے تھے، کیونکہ ڈاکوؤں اور چوروں کی حمایت میں جس خود بینی اور تمکنت سے بولتے، اتنے ہی تکبر سے پولیس کو کڑوی کثیری باتوں کا بگاڑ لگا جاتے تھے۔ پولیس سے ان کی مخاصمت بلکہ دشمنی اور عداوت کا اصل سبب کیا تھا، اس بارے میں راوی 3 روایات کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بڑھاپے کی پہلی نمبر 1 بڑھاپے کی روایت، نمبر 2 جوانی کی روایت، نمبر 3 لڑکپن کی روایت۔ بڑھاپے کی روایت۔ پہلی روایت کا تعلق بڑھاپے، دوسری کا جوانی اور تیسری روایت کا تعلق ان کے لڑکپن سے تھا۔ بڑھاپے کی روایت۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن میاں معروف جذباتی بس میں جا رہے تھے کہ کسی جیب کترے نے ایک مسافر کی جیب کاٹ لی۔ چند ہی لمحوں بعد مسافر کو احساس ہو گیا کہ اس کی جیب میں بٹوا نہیں ہے۔ اس نے چیخ و پکار کی۔ ڈرائیور نے گاڑی روک کر آواز لگا دی، تمام مسافروں کی تلاش لی جائے گی۔ کنڈکٹر دروازے پر ڈٹ گیا کہ ملزم باہر نہ نکلنے پائے۔ تجربہ کار جیب کترے نے صورتحال دیکھی تو چپکے سے وہ بٹوا میاں معروف جذباتی کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ مسافروں کی تلاشی لینے کے پر وہی ہوا جو ہونا تھا، بٹوا میاں معروف جذباتی کی جیب سے برآمد ہوا۔ اتنی دیر میں ڈرائیور بس کو قریبی تھانے کی حدود میں داخل کرتا۔ بس کے تمام مسافروں نے حسب توفیق انہیں تھپڑوں، گھونسوں، لاتوں، حتیٰ کہ ٹھڈوں سے سرفراز فرمایا۔ حالانکہ جذباتی صاحب مقدور بھر احتجاج بھی کرتے رہے کہ سنیے، دیکھیے، ٹھہریے حضرات، اس طرح سے ضرب شدید لگانا شرفاء کا شیوہ نہیں ہے۔ مگر وہاں ان کی سن کون رہا تھا۔ بس تھانے کی حدود میں کھڑی کر دی گئی۔ تھانے دار باہر تشریف لائے۔ میاں معروف جذباتی بہت چیخے کہ وہ جیب کترے نہیں ہیں، مگر تمام مسافروں اور اصل جیب کترے نے چشمدید گواہی دی کہ بٹوا ان کی جیب سے برآمد ہوا ہے۔ جہاں دیدہ تھانے دار نے ان کی شکل دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ اوئے، تم تو شکل سے بھی چور لگتے ہو، بلکہ ایک ڈاکو کا چہرہ مہرا بھی تم سے ملتا ہے۔ 2 عدد چشمدید گواہوں یعنی کنڈکٹر اور اصل جیب کترے کے ساتھ FIR لکھوانے کے لیے مظلوم، مدعی اور تصدیق شدہ جیب کترے یعنی معروف جذباتی کو تھانے لے جایا گیا۔ جب پون گھنٹے تک حاصل ضرب جذباتی صاحب اور ان کے تینوں تماشائی واپس نہ آئے تو دریافت حال کے لیے ڈرائیور اندر گیا اور ذرا اوپر دیر بعد واپس آ کر اس نے بس کے مسافروں کو بتایا کہ ملزم پر قرار واقعی اور تسلی بخش چترول ہوا ہے، جس کے باعث اس کا ایک کان چھوٹا اور دوسرا ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ دونوں آنکھیں کافی بیٹھ گئی ہیں، مگر ناک ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ملزم کے دونوں گالوں پر آدھے جوتے کے نشان واضح نشانات ہیں، کیونکہ پورے جوتے کے سائز سے اس کا منہ چھوٹا پڑ گیا تھا۔ جسم کے بقیہ مضروب حصوں کی کیفیت بتانے سے اس نے یوں گریز کیا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت گناہ ہے۔ کچھ عرصے بعد اخباروں میں خبر آئی کہ آدھی جیب کترے معروف جذباتی کو، جو بھینس چوروں کے ایک گروہ کا سرغنہ بھی ہے، عدالت نے 10 ماہ قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ اس روایت پر یقین نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن شہر کے بعض تادم تحریر زندہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جذباتی صاحب بڑھاپے سے پہلے بھی پولیس کے مخالف تھے، لہذا ہمیں ان کی جوانی کی روایت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ جوانی کی روایت۔ شروعات شباب ہی سے میاں معروف جذباتی کو شادی کرانے کا بے حد شوق تھا۔
راتوں کو نہایت عشقیہ قسم کے نازیبا خواب دیکھا کرتے۔ ہر خواب میں انہیں ان کی نادیدہ آئیڈیل چاند چہرہ، ستارہ آنکھوں والی حسین و جمیل دوشیزہ نظر آتی۔ پورے جوان ہونے تک مرض بڑھتا گیا۔ جوں دوا کی یعنی وہ دن میں بھی خواب دیکھنے لگے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کیے اس آئیڈیل حسینہ محجبینہ سے مکالمہ کرتے۔ اس کی سوتیلی ماں نے ان کے باپ سے لگائی بجائی کر دی کہ لڑکے میں آثار آوارگی نظر آتے ہیں، اگر فوراً شادی نہ کی تو کوٹھے پلاندنے لگے گا۔ باپ بیچارہ گھبرا گیا۔ اس نے جذباتی کی سوتیلی ماں اور اپنی سگی بیوی سے گزارش کی کہ وہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈے۔ سوتیلی ماں تو پہلے ہی چاہتی تھی، کیونکہ ان کے پولیس افسر خالو کی بیٹی اس کی نظر میں تھی، اور اس کا رشتہ صرف اس معمولی سی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے پہلے شوہر نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے اس بیوہ لڑکی سے جذباتی کی شادی کرا دی، اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اجلے عروسی میں میاں معروف جذباتی نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور ایک دل دوز چیخ ماری، مگر بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئے۔ اس طویل چیخ کی وجہ کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دلہن کے وزن کی وجہ سے تھی، کیونکہ اسے ڈولی کی جگہ ٹریکٹر میں رخصت کرایا گیا تھا، مگر نہیں کوئی کہتا کہ دلہن کے بڑے منہ پر ماتھا اتنا کشادہ تھا کہ اس پر اردو کے پورے حروف تہجی جلی نستعلیق میں لکھے جا سکتے تھے، مگر نہیں کسی کی رائے ہے کہ دلہن کے 30 میں سے 28 دانت اس قدر باہر نکلے ہوئے تھے کہ ان پر ہارمونیم بجانے کی مشق آسانی سے کی جا سکتی تھی، مگر نہیں۔ جذباتی صاحب کی طویل چیخ کی اصل وجہ یہ تھی کہ دلہن نے اپنی واحد آنکھ میں جو گہرا کاجل لگایا تھا وہ اس کی آبنوسی رنگت میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے دلہن پوری ٹیکنی کلر تھی، یعنی بال بھورے، آنکھیں لال، دانت پیلے اور چہرہ سیاہ۔ گلابی چہرے جوڑے میں کالا گلاب تھا۔ یہاں معروف جذباتی اس انتخاب پر اپنی سوتیلی ماں کو تو کچھ نہ کہہ سکے، مگر اسے سنانے کے لیے اجلے عروسی میں کھڑے کھڑے نہایت بلند آواز میں اپنے پولیس افسر سسر کے بارے میں ایسے خوفناک اور غیر پارلیمانی الفاظ ادا کیے جن کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے انہیں تحریر نہیں کیا جا سکتا۔ زبانی سننے کے شوقین حضرات راوی سے رابطہ کریں۔ میاں جذباتی کی چیخ و پکار کے ملغوبے میں سارا زور اس بات پر تھا کہ پولیس افسر سسر نے ایسی اولاد پیدا کرانے میں بیوی محترمہ کا ہاتھ کیوں بٹایا۔ بس اس رات کے بعد وہ پولیس کے پورے محکمے کے دشمن ہو گئے۔ مگر ٹھہریے، شہر کے اکثر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جوانی سے پہلے بھی پولیس کے دشمن تھے۔ لا محالہ ہمیں ان کے لڑکپن کی طرف جانا پڑے گا۔ لڑکپن کی روایت۔ لڑکپن میں میاں معروف جذباتی کو کرایہ کی سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا۔ کڑاکے کی سردیاں تھیں، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، بارش ہو رہی تھی، اور برخوردار معروف جذباتی بازار میں سائیکل چلانے کی مشق کر رہے تھے کہ ناگہاں ایک باوردی پولیس افسر کو پوری رفتار سے سائیکل مار دی۔ وہ سب انسپکٹر اس اچانک حادثے سے بچ نہ سکا۔ فٹ بال کی طرح ہوا میں کئی فیٹ اچھل کر سر کے بل گرا اور پھسلتا ہوا ایک گٹر کے کھلے مین ہول میں سر ہی کے بل گرا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ برخوردار معروف جذباتی کو موقع واردات سے فرار ہو جانا چاہیے تھا، مگر 13-14 سال کے لڑکے میں اتنی عقل کہاں۔ وہ بھی گٹر کے اندر جھانکنے لگے۔ کچھ دیر گمبھیر سناٹا جاری رہا، پھر گٹر کی گہرائی سے بلند آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں میں وہ الفاظ بھی شامل تھے جن کی جامعیت اور حسن تکلم صرف پولیس والوں سے مخصوص ہے۔ لوگوں نے گٹر سے ایک ایسی چیز کو باہر نکالا جو کیچڑ پہنے ہوئے تھا، اور صرف آنکھوں کی سفیدی سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کا چہرہ بھی یہیں کہیں ہے۔ اس باوردی سب انسپکٹر نے، جو اب کیچڑ ہو چکا تھا، گٹر کے پاس پڑا ہوا
اپنا بیگ اٹھایا۔ چونکہ چوٹ کے سبب اس کا دماغ گھوم رہا تھا، اس لیے اس نے گھوم گھوم کر برخوردار کو 4 چوٹ کی اور وہ قابل دید مار لگائی کہ دیکھنے والے توبہ توبہ پکار اٹھے۔ اس ہولناک حوالدارانہ زد و کوب کے کلائمیکس پر کھڑی ہوئی حالت سے بیٹھے اور پھر ایسے لیٹے کہ بھئی خواہوں نے انہیں ایک خالی ریڑھی پر لٹا دیا۔ پولیس انسپکٹر ان کی سائیکل لے گیا اور لوگ برخوردار جذباتی کو ریڑھی پر ان کے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ لڑکپن کی دہشتناک یادیں زندگی بھر کا سرمایہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہی وجہ تھی کہ میاں معروف جذباتی کو پولیس سے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر آپ اس وجہ سے متفق نہیں ہیں تو راوی کا آپ کیا بگاڑ لیں گے؟ آپ تینوں وجوہ ملا کر نفرت کا ایک پورا پیکج سمجھ لیجئے۔ یوں ایک طویل عرصے سے وہ پولیس کے لیے خفگی اور نفرت کی بارودی سرنگوں کا جال بچھاتے پھرتے تھے کہ ایک روز اپنے ہی فرزند نے بیرون شہر سے ایک تار ارسال کرنے کی جسارت کی کہ والد محترم آپ کی دعاؤں سے بندہ ہیڈ کانسٹیبل بھرتی ہو چکا ہے۔ مٹھائی محلے میں بانٹ دیجئے تاکہ لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ اس تار کو پہلے تو وہ اپنے بیٹے کے کسی دوست کی شرارت سمجھنے لگے، مگر جب کہ محکمہ پولیس سے تصدیق ہوئی تو اس خبر کو طغرائے ندامت قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ قرار دینے لگے اور اس ناگہانی خیر کا اتنا برا منانے لگے کہ جتنا طبیعت برداشت فرما سکتی تھی۔ زیادتی کی صورت میں حرکت قلب بند ہونے کے قوی امکانات موجود تھے۔ میاں معروف جذبات کی رو میں بہہ نکلے، رب کعبہ کے حضور دو زانو التجا کرنے لگے کہ اے رب العزت، اب تو ہم اس دائرہ فانی میں جینے کے لائق قطن نہیں رہے۔ برضا و رغبت اس ذلت آمیز زندگی بے بندی کو چھوڑ کر کنج العہد میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ جب زوجہ محترمہ آپ کی ان اختتامی کلمات سے غیر متفق دکھائی دیں تو آگ بگولا ہو کر کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے نے برق و شرر سے مل کر میرے دل کا خرمن راکھ کر دیا ہے۔ یہ سب تمہاری غلط تربیت اور بے جا چونچلوں کا نتیجہ ہے۔ اپنے بیٹے کے دوستوں کو بھی خط نکلنے لگے کہ اس خر عیسیٰ کو پولیس سے استعفیٰ نہ دینے پر منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے محروم قرار دیا جائے گا اور مستقبل قریب میں ایک اخباری اشتہار کے ذریعے آگ کر دیا جائے گا۔ اپنی جھیب مٹانے کے لیے میم قریشی کی تحریریں کچھ کوششوں میں سے ایک کوشش پیش خدمت ہے۔ عزیزم جلیس الحصل سلام مسنون۔ امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ یہ سن کر آپ بھی میری طرح سخت شرمندگی اور ندامت کا شکار ہوئے ہوں گے کہ میرے اکلوتے ناخلف فرزند اور آپ کے دیرینہ دوست صادق قریشی نے بقائمی ہوش و حواس ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ملازمت قبول فرما لی ہے۔ پیارے بیٹے، جس لمحے میں اس کی والدہ نے یہ خبر وحشت اثر وصول پائی ہے، ہم دونوں غم و اندوہ کی اتھاہ گہرائیوں میں گر کر رہ گئے ہیں۔ حرارت غریزی سرد پڑ گئی ہے۔ اب میرے تمام فولادی اعصاب پر عزم ہلال کی سی کیفیت ہے۔ دماغی حالت کچھ اختیار سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا جا رہا رہتا ہے۔ ناطقہ جسے کبھی تھا ہی نہیں، اس سے شامہ بھی زندگی کا ساتھ چھوڑتی نظر آ رہی ہے۔ خوراک روزمرہ سمٹ کر وہ قوت لا یموت ہو چکی ہے۔ غرض ہے کہ زندہ تو ہے مگر گور اندھیرے میں ہے۔ اس کی بھونڈی حرکت کی وجہ سے زندگی کے آخری ایام جو عیادت اور ریاضت کے لیے ہوتے ہیں، ان میں دل آب ماتم پر اکساتا ہے۔ کون شخص تھا جو ہمارے خاندان کی عظمت و توقیر اور آباء و اجداد کی اہمیت و جاہ و جلال سے واقف نہ تھا، مگر آج اس ناہنجار کے فعل کبھی سے خاندان میں ہماری ناک کٹ کر رہ گئی ہے۔ لوگ طعن و تشنیع کے تیر برسا رہے ہیں۔ کل ہی کوئی بدتینت دروازے پر رشوت مار کا لکھ گیا ہے۔ صرف برسر روزگاری ہونا تھا تو پولیس سے کہیں بہتر تھا کہ چند طوطے لے کر طوطا پھال نکالنے کا دھندا شروع کر دیا ہوتا۔
عذرائے کرم، آپ ہم دل برداشتہ میاں بیوی کے لیے حیات تازہ کا انصرام کرتے ہوئے اس کار خیر میں شریک ہوں اور اس خر آوارہ کو لکھیں کہ محکمہ پولیس سے استعفیٰ دے کر جلد از جلد گھر پہنچے، بصورت دیگر میں اور میرا خاندان حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دیں گے اور اس آمد کو روزگار ملنے کی خوشی میں پھولوں کی بجائے ہتھکڑیاں پہننا پڑے گی۔ امید ہے آپ جو بھی کریں گے جلد کریں گے۔ والسلام، حقیر میم جذباتی۔ میم قریشی پہلے تو ماضی کو یاد کر کے پھولے نہ سماتے اور نہ ہی پاک سرزمین پر ان کے پاؤں لگتے، مگر جب سے ایک نئے نویل ہیڈ کانسٹیبل کی والد کی حیثیت سے متعارف ہونے لگے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے اور لکھنے لگے تھے۔ اپنے بیٹے کے جن جن دوستوں کو عقل ادا فرمانے کے لیے خط لکھے گئے تھے، ان میں سے ایک صاحب کے جسم کی بلائی منزل خالی تھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک مایوسی نامہ ننھے ہیڈ کانسٹیبل کے نام ارسال فرما دیا۔ ان کی استادانہ اور حاسدانہ خامہ فرسائی کا ایک نمونہ پیش خدمت ہے۔ پیارے پولیس مین صادق قریشی، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اہلیان بیرک خوشحال زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آپ کے والد ماجد کے دکھ بھرے خط سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے بقائمی ہوش و حواس ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ملازمت قبول فرما لی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقام صد افسوس ہے کہ ملازمت کا انتخاب آپ کا جمہوری و پیدائشی حق تھا، مگر آپ کے حسن انتخاب پر مجھے گہرے دکھ و رنج اور الم سے دوچار ہونا پڑا۔ برادر، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہی مہذب اور پروقار خاندان کے ثبوت ہیں۔ ساتویں پشت سے آپ کے آباء و اجداد جرائم پیشہ افراد سے کوسوں دور تھے۔ گالی گلوچ، مار کٹائی، بے ہنگم و شریفانہ مونچھوں کے علاوہ جعلی اور ضبط شدہ اشیاء روزمرہ کے استعمال سے نہ صرف نفرت و کراہت بلکہ سختی کی حد تک احتراز کیا جاتا رہا، اور پھر یہ کہ نہ خاندانی شرافت سے اس پیشے کے لیے موضوع ہے اور نہ ہی آپ کی جسمانی بناوٹ آپ کا مختصر ترین شکم پیٹی سے باہر نکلنے سے قاصر ہے۔ یاد فرمائیے، آپ ہی کے چچا بچپن میں آپ کو لکڑی کا بندر کہہ کر پکارتے تھے۔ چند برس پہلے آپ ایک موذی مرض آپ کی ذات میں حلول کر گیا تھا تو آپ کی نرم و نفیس مونچھیں اپنی جگہ سے غائب ہو گئی تھیں۔ یہ ویران و بنجر جگہ جو آج بھی خالی ہے، مستقبل قریب میں پر ہوتی دکھائی نہیں دیتی، اور پھر یہ کہ گالی دیتے ہوئے بھی آپ کو شرم آتی تھی۔ والد محترم کے بیان کی روشنی میں یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ کوئی بھی غیرت مند باپ آپ کو گھر کا فرد بنانا گوارا نہ کرے گا۔ اس دنیا سے آپ کبارے رخصت ہو جائیں، خدا نہ کرے، اور شاید گھریلو خوراک کی عدم فراہمی کے باعث آپ کمزوری کے نقطہ عروج پر بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ اب میں چند گزارشات جو رقم کر رہا ہوں، میرے ہاں آنے سے پہلے انہیں مد نظر رکھے گا۔ بصورت دیگر شرف باریابی آپ کے نصیب میں نہ ہوگا۔ وردی میں ملبوس مت تشریف لائیے گا، کیونکہ ہم خاندانی لوگ ہیں۔ وردی میں ملبوس ہو کر آنے کی صورت میں خندہ پیشانی سے پذیرائی تو ایک طرف عین ممکن ہے، تلخی گفتار کا عنصر نمایاں ہو۔ ویسے بھی آپ کا چھوٹا بھتیجا کووں سے خوفزدہ رہتا ہے، کالے رنگ کی وجہ سے۔ تحفہ یا ضبط شدہ سامان خرد و نوش لانے کی زحمت گوارا نہ کیجیے گا۔ ہمارا معدہ قدرے نازک مزاج ہے اور ناجائز اشیاء جلد باہر اگل دیتے ہیں۔ خط مختصر کرنا چاہوں گا، مگر مقصد گوش گزار کرنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کے والدین کی شام زندگی کا جہاز مائل بپرواز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کی زندگی کا چراغ آپ کی خدمت کے دوران ہی گل ہو، اور اس سے قبل کہ کوئی آسمانی پھٹکار
آپ پر پڑے اور اہل خانہ آپ کے نام سے پہلے میر لکھیں۔ پیارے صادق انسان بن کر لوٹ آؤ۔ خدا آپ کو رزق کی حلال عطا فرمائے اور صحبت بد سے محفوظ رکھے۔ والسلام، مخلص جے حسن۔ نئے کانسٹیبل والد محترم کی پدرانہ کارروائیوں کے سبب مذکورہ بالا خط جیسے تہنیتی وصول کرتے رہے، تاہم جلیس الحسن کو جواب دینے کی زحمت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: عزیز از جان جے حسن سلام مسنون، بفضل خدا میں یہاں تھا جب میں تحریر بالکل خیریت سے ہوں اور صحبت بد سے محفوظ بھی ہوں، اگرچہ میرے لیے اس کا امکان ہمیشہ کم ہی رہا ہے۔ کل ہی آپ کا ارسال کردہ اشتعال انگیز نامہ یا خلل نامہ موصول ہوا، جسے پڑھ کر مجھے بے حد مسرت ہوئی کہ میرے پولیس مین بننے پر آپ چھل بن کر رہ گئے ہیں۔ اپنے خط میں آپ نے میرے والدین کے متعلق بھی حذر سرائی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ زندگی گزیدہ شرمندگی اور ندامت کی فضا میں گنے چنے سانس لے رہی ہیں۔ مجھے ایک خط لکھا کہ آپ نے جو بیروں میں گٹھلیاں ملائی ہیں، ان سے آپ کی ذہنی کیفیت اور دماغی امراض کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کی مستقل مزاجی پر بھی داد دیتا ہوں کہ یوم پیدائش سے لے کر تا دم تحریر آپ میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکی، نہ ہی آئندہ کسی تبدیلی کا کوئی ہلکا سا امکان نظر آتا ہے۔ آپ کی والدہ صحیح فرماتی ہیں کہ اس بدھو کا نام جلیس کی بجائے امراء میں تصرف کے ساتھ خبیث ہی ہوتا۔ بہرکیف اس اذیت اثر نامے سے آپ کی فطرت میں پوشیدہ کثافتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ حالانکہ میں نے شوبز کی دنیا میں منہ یا جوتے پالش کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو الفاظ کا میزائل میرے پتے پر داغا ہے، بالکل ایک ایسا ہی میزائل اپنے ضعیف تایا جان کے پتے پر بھیج کر انہیں تسلی دی ہوتی۔ ویسے دوست، سنجیدگی سے لکھ رہا ہوں کہ بعد از ملازمت ان منظر نما بیرکوں میں رہتے ہوئے اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف تو کرنا پڑتا ہی ہے، مگر زمین کی بے چینی بھی سوان روح بن چکی ہے۔ ضمیر کی بات پر یہاں کے باسی ہنستے ہیں کہ کبھی ذبح کیے جانے کے بعد کسی جانور میں سے ضمیر نکلتا نہیں، دیکھا جہاں تک ابا حضور کی چوڑی چپٹی ناک کٹنے کا تعلق ہے، اس پر میں افسوس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ بے روزگاری کے دور میں اس قسم کے پیشے مجبوراً اپنانا پڑتے ہیں۔ میں نے والدین کو لکھ بھیجا ہے کہ کوئی بھی شریفانہ روزگار ملتے ہی گھر واپس لوٹ آ کر آپ سے معذرت کر لوں گا۔ خدا ہم سب کو رزق کی حلال عطا فرمائے اور صحبت بد سے محفوظ رکھے۔ والسلام، گناہگار ایس قریشی، 23 اگست 1993۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔